ایک شخص نے اپنی جان دے دی یہ بتانے کے لیے ہم آپس میں نہیں ملے. یہ حملہ اتنا منظم تھا کہ اسرائیل کے انٹیلیجنس کو بھی کوئی پتہ نہیں چلا تھا. مصر کو ایسے خریدا گیا کہ بالکل ذلت کے ساتھ، یعنی انور سادات، یعنی 6 سال تک مذاکرات چلے ہیں. اسرائیل نے مسیحی افراد کا سہارا لے کر لبنان کے اوپر چڑھائی کی. حسن نصر اللہ کی تقاریر میں بارہا اس کا ذکر موجود ہے کہ ہمیں سپورٹ کیا حافظ الحسن نے، حماس کو سپورٹ کیا حافظ الحسن نے. آئے تھی کوئی حماس کا لیڈر ہو جس نے بشار الاسد کا شکریہ ادا نہ کیا. ایک بندے کو پکڑ کے بری طرح مار رہے ہیں، کیوں تم گانے سن رہے. اگر یہ سنیوں کا قاتل ہوتا ہے تو حلب میں بھی تو سنی تھے نا، وہ قتل کرتے. دمشق میں بھی سنی تھے، وہ قتل کرتے. کیوں فقط حما شہر کو ہی محاصرہ کرتے ہیں، وہاں پہ فقط فوج آپریشن کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تم لوگوں نے دہشت گرد وہاں پہ بٹھا دیے. اسرائیل کو ایک شکست ہوئی، لیکن ایسی شکست جو ابھی تک اس کے لیے آڑ بنی ہوئی ہے کہ یہ ایک تنظیم سے، یعنی ایک حکومت بھی نہیں ہے. حکومت میں ایک لبنان جیسی حکومت جو چھوٹا سا ملک ہے اس میں ایک تنظیم ہے، تم اس کا مقابلہ نہ کر سکتے. یعنی کا جو نعرہ تھا وہ چینج ہو گیا. صحیح ہے. اب وہ نہیں کہتے تھے کہ درعا میں کیا کریں، درعا میں ظلم کیا ہے. نہیں، اب فورم کیا، لا ایران ولا حزب اللہ. اب جماعت اسلامی چندے کے ذریعے سے ٹینک خریدیں پاکستان میں فضل الرحمان کہہ رہے ہیں چندہ کرنا ہے اور ٹینک خریدنا ہے. ٹینک تو نہیں خریدا، ٹینک شربت خریدا. ہاں یعنی یہ عجیب ہے نا. بھی نہیں تو جو بندہ تمہارے پر حکومت کرے وہ سنی ہو چکا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی بیوی سنی ہے، شافعی مسلک ہے، اور یہ باتیں سیریا میں تھی ہی نہیں. اس گروہ کا ساتھ دیا دشمن، یعنی جو ٹیررسٹ گروپ تھے، ساتھ دیا ترکی نے، اسرائیل نے اور دیگر افراد نے. اس گروپ نے حلب میں ایک کوئی 9 سال کا بچہ ذبح کیا. کوئی یہ کہیں کہ ایران نے وہاں پہ جا کے لوگوں کو قتل کیا ہے تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں ایران نے کیوں قتل کیا. یہ جولانی جس کا نام جولانی ہے، انہیں کہیں کہ واقعی ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ نے آزادی کی تحریک چلائی تھی بشار کے خلاف، کہ آپ کا نام جس فرد کے ساتھ، جس جگہ کے ساتھ منسوب ہے جولانی، وہ جولان کی پہاڑیاں اسرائیل سے آزاد کر کے دکھا. سیریا کے اہل سنت کو ایران کیوں قتل کریں؟ یہ اہل سنت تو عراق میں بھی موجود ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایران قم المقدس کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حالات حاضرہ، حالات جنگ کے مد نظر ایک موضوع کے جس کو ہم نے نہایت ہی مجمل انداز سے اور مختصر انداز سے بیان کیا تھا. نہایت اہم موضوع ہے چونکہ ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس ویڈیو میں ایک شخص جو ہے وہ یہ لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو آج اہل سنت جو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہی ایران اور یہی ان کا خامنائی سنیوں کو قتل کرنے والا تھا. کہاں پر؟ سیریا میں، شام میں. اس میں وہ ایک اپنی طرف سے تاریخ بھی بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک وقت جب شام میں ایران نے وہاں پر داعش کے مقابلے میں داعش کے نام پر قتل و غارت کی. در حقیقت یہ اہل سنت کو مارنے کا پلان تھا اور اہل سنت کو مارنے کے وہاں پر اقدام کیے گئے تھے. تو وہ اس سے یہ لوگوں کو باور کروانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں آپ اس رہبر معظم کے ساتھ کھڑے ہیں، اس خامنائی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس لیے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں غائبانہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اظہار یکجہتی کر رہے ہیں چونکہ یہ سنیوں کے لیے مارا گیا تھا. در حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سنیوں کو مارتا تھا، یعنی یہ سنیوں کا قاتل تھا. اور یہ ایک فقط ڈرامے کی حد تک ہے کہ جو غزے کا ساتھ دیا وغیرہ، ورنہ غزے میں تو بچوں کو ویسے ہی قتل کیا جا رہا ہے، ویسے ہی وہاں پر جنگ ہو رہی ہے. کون سا اس نے غزہ کے لیے وہاں پر عملی اقدامات کیے ہیں؟ تو اس مسئلے کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ آج اس موضوع پر عنوان کو انتخاب کیا ہے کہ ہم ابو عماد بھائی کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے ابو عماد بھائی، یہ جو اس بندے نے بات کی ہے اور ہم نے آپ پہلے اس کے حوالے سے بات کر چکے ہیں لیکن وہ چونکہ بہت مختصر تھا، کمنٹس میں ہمارے مومنین نے بھی کہا کہ سیریا کی جنگ کے حوالے سے جو سیریا میں معاملات رہے، اس حوالے سے تھوڑا سا ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ یہ کیا حقیقت ہے. ایران جو شام میں انوالو ہوا تھا در حقیقت یہ وہی شیعہ سنی مسئلہ تھا اور یہ سنیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے شہباز بھائی کہ آج کل پروپیگنڈوں کی دنیا ہے کہ پروپیگنڈا وہی کامیاب ہے کہ جو اپنی بات وہ لوگوں میں مشہور کر لیں. اور آپ کو پتہ ہے بعض اوقات پروپیگنڈے کے ازالے کے لیے کہ اس پروپیگنڈے کو ختم کیا جائے سالہ سال لگتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دے دوں، یہی لوگ تھے، یہی داڑھیوں والے، یہی مفتی، یہی متعصب، یہی فرقہ پرست کہ جو کہتے تھے ایران اور اسرائیل تو ایک ہی ہیں، ملے ہوئے ہیں آپس میں، ایران اور امریکہ تو ملے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ ایک نے تو کہہ دیا کہ اگر کبھی حملہ کریں تو میری قبر پہ بھی آ کے ادرار کر رہا. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں اس پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے 47 سال لگے. یعنی اندازہ کریں نا آپ خود، یہ آپ دیکھیں کہ حتیٰ ابھی ایک بندے کی پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ ایک شخص نے اپنی جان دے دی یہ بتانے کے لیے ہم آپس میں نہیں ملے ہوئے. ہاں یہ نا دیکھیں 47 سال ہمیں لگے کہ ایران کو، کہ وہ ایران ثابت کر لیں کہ بھائی ہم آپس میں بھائی نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک پروپیگنڈوں کی دنیا ہے کہ اور یہ پروپیگنڈا آپ دیکھ رہے تھے کہ کتنا مضبوط تھا. جب بھی آپ کہتے کہ بھائی ایران کا امریکہ کے ساتھ مسائل ہیں، مشکل ہیں، تو فوراً کہتے نہیں آپس میں ایک ہی ہیں، یہ تو بس دونوں مسلمانوں کے خلاف ہیں، یہ تو فلاں ہیں.
آج وہ سب جو ہے نا ان کے منہ بند ہو چکے ہیں. ابھی وہ یہ کچھ نہیں کہتے, اب مزید پروپیگنڈے کر رہے ہیں, اب مزید دیگر پروپیگنڈوں کا سہارا لے رہے ہیں. انہیں میں سے ایک پروپیگنڈا یہ بھی ہے کہ ایران نے یا شیعوں نے جا کے سیریا میں قتل عام کیا ہے. میرے خیال میں آپ اگر اتنے حد تک آ کے بیان کریں شیعوں نے جا کے قتل عام کیا ہے, شیعوں نے جا کے قتل کیا ہے, تو آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں, لیکن وہ افراد کے جو کے نظر رکھتے ہیں ان کو پتہ چل جائے نہیں یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. انشاءاللہ آج بھی اگر یہ پروگرام بھی کوئی آخر تک دیکھ لیں تو اسے اندازہ ہو جائے گا. یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی کہیں کہ امام حسین کے قتل میں یزید شامل نہیں ہے اور اسے آپ کہیں کیسے, آپ کو مثلا کربلا کا پتہ ہی نہ ہو, تو آپ کو کہیں بھئی امام حسین مدینہ سے نکلے, مکہ آئے, کوفے والوں نے بلا لیا, پھر مکہ سے وہ کربلا آئے, کوفے میں ابن زیاد ہے, ابن زیاد نے خط بھیجا کہ قتل کر دیں, وہ قتل ہو گئے, تو یزید کا نام تو بیچ میں ہے ہی نہیں. صحیح ہے. تو جب تک وہ ایک بیک گراؤنڈ اور دیگر وہ قضایا اور دیگر وہ مسائل اور ایشوز کے جو اس کے ساتھ مرتبط ہیں, کنیکٹ ہیں, وہ ڈسکس نہ کیے جائیں, تو اس وقت تک جو ہے وہ کبھی بھی انسان درست جو نتیجہ ہے نا اس تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ اس سوال کے جواب کے لیے ہم بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں, اور یہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ایک تفصیلی جواب دیتے ہیں اس مسئلے کے لیے. دیکھیں ایران, شام اور عراق میں حزب بعث کی حکومت تھی. بعث پارٹی ایک سیاسی پارٹی تھی, حزب بعث کی حکومت تھی, اور اسی بعث پارٹی سے تعلق رکھنے والے بشار الاسد کے والد حافظ الاسد تھے. صحیح. اور یہ پہلے وزیر دفاع, پھر وزیر دفاع کے بعد یہ ہو گئے کیا صدر وہی شام کا, تو پھر یہ بعد میں سیریا کا صدر بنا. اب ذرا میں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا اسی وقت سے کہ جب حافظ الاسد آیا اور انہوں نے کیا سے کیا اقدامات انجام دیے, تب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی بات کیا ہو رہی ہے اور نتیجہ کیا مل رہا ہے. 1948 میں جب اسرائیل نے اعلان کیا کہ یہاں ایک حکومت ہے یہودیوں کا, اور اس کے بعد سے عربوں نے اس کے خلاف اقدامات کیے, تو یہاں پہ اسرائیل کا جو سیریا کے ساتھ جولان کی پہاڑیاں ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں, چونکہ ظاہر ہے جولان کی پہاڑیاں جس کے ہاتھ میں بھی آ جائیں, باقی منطقہ اس سے بالکل نیچے ہیں, وہ آرام سے اس کو مار سکتا ہے. تو جولان کی پہاڑیاں انتہائی اہمیت کے حامل تھیں. پچھلی دفعہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ 1967 میں ایک جنگ ہوئی ہے, 6 دن کی جنگ ہے, جس کو 6 ڈے وار بھی کہا جاتا ہے, جس میں اردن ہے, عراق ہے, شام ہے, مصر ہے, لوگوں نے عرب ممالک نے جن کو شکست ہوئی. اور اس کے بعد کہ یہ جنگ ہوئی, چونکہ وہ پچھلے بیان کی اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا, جب وہ جنگ ہوئی جو 6 دن کی جنگ تھی, جمال عبد الناصر جو مصر میں تھے, ان کے بعد ایک صدر بنے انور سادات. صحیح ہے. انور سادات کے ساتھ حافظ الاسد نے پھر باندھ لیا کہ دوبارہ حملہ کرنا ہے کس کے اوپر, اسرائیل کے اوپر. اور یہ حملہ اتنا منظم تھا کہ اسرائیل کے انٹیلیجنس کو بھی کوئی پتہ نہیں چلا تھا, کیونکہ ان دونوں نے منصوبہ تیار کیا ہے اور ہمارے اوپر حملہ آور ہونا ہے. ان کے انٹیلیجنس کو بھی پتہ نہیں چلا تھا, اور دونوں طرفوں سے, مصر سے بھی شام سے بھی حملہ ہونے لگا, اور دونوں طرفوں سے کامیاب حملہ تھا. وہ یہ کہ شام نے اپنے جو دیگر علاقے تھے جو اسرائیل کے زیر قبضہ تھے, قونہ اطرا یا دیگر یہ جو علاقے ہیں, یہ زیر قبضہ لیے, واپس اسرائیل سے واپس لیے, اور جولان کی پہاڑی کی طرف پیش قدمی شروع کی, تاکہ جولان کی پہاڑی بھی اسرائیل سے واپس لے لی جائے, جو کہ شام کا علاقہ ہے. یہاں پہ غداری کی انور سادات نے. اچھا. انور سادات نے جو مصری فوج کو صحرائے سینا میں داخل کیا تھا, تو وہ صحرائے سینا میں اس کو حکم دیا کہ رک جائے, آگے مت جائیں, چونکہ انور سادات یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تھوڑا سا دباؤ آ جائے گا اسرائیل پر, ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو جائیں گے اور بات ختم ہو جائے گی. جب حافظ الاسد کو یہ بات پتہ چلی کہ اس نے غداری کی ہے اور اسرائیل نے ساری توجہ یہاں شام کی طرف کی, بالآخر نتیجے میں ان کا یہ حملہ کہ یہ جولان کی پہاڑیوں کو بھی واپس لینے ناکام ہو گیا. البتہ فائدہ یہ ہوا کہ قونہ اطرا, یہ جو علاقے ہیں جو پہلے اسرائیل کے قبضے میں تھے, وہ انہوں نے آزاد کروا دیا. لیکن وہ اصل جولان کی جو پہاڑی ہیں وہ دوبارہ اسی طرح ہی کما
کان اسرائیل کے قبضے میں ہی تھیں۔ حافظ الاسد نے یہاں پہ ریونجلی طور پر یعنی انتقامی طور پر انور سادات اور مصر کے ساتھ تعلقات کاٹ دیے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو مخالف تھے یعنی ایک عراق، ایک شام اور ایک مصر اور اردن، عراق کو لگایا ایران کے خلاف، یہ یہاں پہ مصروف ہوا۔ مصر کو ایسے خریدا گیا، مصر کو ایسے خریدا گیا کہ بالکل ذلت کے ساتھ، یعنی انور سادات یعنی 6 سال تک مذاکرات چلے ہیں۔ آپ اندازہ کریں 6 سال تک مذاکرات چلے ہیں ان سب کے ساتھ، یعنی انور سادات کے ساتھ، پھر سیریا کے لوگوں کے ساتھ، دیگر افراد کے ساتھ۔ انور سادات بری طرح اس نے شکست کھائی، کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ فلسطین کو بھی آزاد کرے گا مذاکرات کے ذریعے سے، جولان کی پہاڑیاں بھی آزاد کرے گا، عربوں کا ایک بڑا کمانڈر بن کے سامنے، چونکہ عربوں کو یہ بھی بیماری ہے نا، یہ بھی مسئلہ ہے عربوں کو، کیونکہ وہ تھوڑی سی بھی اس کی اگر کوئی کارکردگی آ جائے تو وہ فوراً اپنے آپ کو کنگ آف عرب سمجھتے ہیں، بولڈ کر کے پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے بس عرب دنیا میں وہی ہے۔ تو اس کو جو ہے یہ سارے سبز باغ دکھا دیے کہ بھائی یہ سب ہو جائیں گے مذاکرات میں، مذاکرات میں کچھ بھی نہیں ہوا سوائے صحرائے سینا کے، وہ بھی بڑے شرائط کے ساتھ، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ تم اسرائیل کو تسلیم کرو گے۔ اچھا، اس نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا انور سادات نے۔ تو ابھی آپ دیکھیں نا، انور سادات کو ایسے سائڈ پہ کر لیا، اور عراق میں جو صدام تھا جو اسرائیل کا مخالف تھا، اسے ایک اور جنگ میں جو ہے وہ دھکیل لیا۔ بچ گیا کون؟ حافظ الاسد۔ اب انہوں نے کیا کرنا تھا؟ حافظ الاسد پہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھنا تھا۔ حافظ الاسد کے ساتھ انہوں نے مذاکرات چکے، لیکن بہت فرق تھا حافظ الاسد کا اور انور سادات کے ساتھ مذاکرات میں۔ حافظ الاسد کو ایک صلاحیت دی گئی کہ وہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر نہ وہ بات کر سکتے تھے، مذاکرات کر سکتے تھے، اور نہ اس کو غصہ آتا تھا، نہ وہ بور ہو جاتے تھے۔ اس لیے یہ لوگ جو ہے نا حافظ الاسد کو کنٹرول نہ کر سکے، کیونکہ وہ 6 گھنٹے 7 گھنٹے بیٹھ کے مذاکرات میں اور اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، 6 سال تک مذاکرات کر رہے ہیں، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو یہ ایک بڑی بات تھی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا کوئی ہم راہ حل نکال دیں۔ اچھا، اب اس بات کو ہم ابھی اسکپ کرتے ہیں، یہیں پہ رکھتے ہیں، اب ایک اور زاویے سے وارد ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ 1983 میں یا 82 میں اسرائیل نے مسیحی افراد کا سہارا لے کر لبنان کے اوپر چڑھائی کی، اور لبنان میں بہت سارے علاقے اپنے زیر قبضہ لے لیے، خصوصاً جو جنوبی علاقے ہیں، جنوبی لبنان جہاں پہ آج حزب اللہ ہے اور جہاں آج حزب اللہ لڑ رہے ہیں، یہ سارے علاقے اسرائیل کے قبضے میں آئے۔ اگر آپ آگے دیکھیں کہ حافظ الاسد نے دیکھا کہ اب حالات یوں ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ تو لبنان پہ بھی قبضہ آور ہوئے ہیں، اور یہ تو فلسطین میں بھی قبضہ آور ہیں، غزہ پہ بھی قبضہ آور ہوئے تھے، غزہ بھی اسرائیلی کے جو فوجیوں کے ہاتھ میں تھا۔ اب یہاں پہ حافظ الاسد نے ایران کی مدد سے عمل میں ہی ایک گروہ حزب اللہ بنائی۔ صحیح ہے، یہ بنائی ہے ایران کی مدد سے حافظ الاسد نے۔ کیوں میں یہ بات کر رہا ہوں؟ شاید بعضوں کو بڑی عجیب سی لگ جائے کہ حافظ الاسد نے کیسے بنائی، چونکہ حافظ الاسد نے حزب اللہ کے تمام افراد کو ٹریننگ اسی نے دی ہے۔ حافظ الاسد نے، ہاں، حافظ الاسد نے ان کے کمانڈوز ٹریننگ کیے، حافظ الاسد نے ان کو جنگی تربیت دی، چونکہ حافظ الاسد کو پتہ تھا کہ ابھی کوئی راستہ نہیں ہے۔ حافظ الاسد نے صرف اتنا کیا کہ شام کی فوج بھیج کر لبنان میں ان کی جو مزید پیش قدمی تھی وہ روک تھی اسرائیل کی، لیکن اب ان سے لبنان کو آزاد کرنا ہے، اس کے لیے باقاعدہ آپ کے پاس اسٹیمنا چاہیے، آپ کو قوت چاہیے، سال ہر سال آپ نے لڑنا ہے۔ حزب اللہ تقریباً وہی 83 میں یا 82 میں یہ معرض وجود میں آئی، 2-3 سال تک یہ مخفی کاروائیاں کرتی رہیں، پھر اس کے بعد باقاعدہ اعلان کیا کہ حزب اللہ ایک تنظیم ہے اور اس کا یہ صدر ہے، اور اس کے بعد پھر شہید عباس موسوی ہے اور فلاں و فلاں، یہ اعلان ہوئے۔ اسرائیل نے شہید عباس موسوی کو بھی شہید کیا، ایک کار میں بیوی بچے سمیت اوپر سے حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب حزب اللہ نے
ایک اور شخص جو حسن نصر اللہ ہے ان کا انتخاب کیا. اور دیکھیں حزب اللہ برسر پیکار ہے اسرائیل کے ساتھ درون لبنان میں, لبنان کے اندر ہی. صحیح ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی بھی کوئی بھی تنظیم کسی ریاست کے خلاف جب مسلح ہوتی ہے تو ضرور اس تنظیم کے پیچھے کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں خود اتنی طاقت نہیں ہوتی. یعنی یہ چندوں کی بات نہیں ہے کہ وہ چندوں پہ چلیں. یہ ہم سمجھتے ہیں شاید جماعت اسلامی والے چندے کر لیں تو ایک نہیں, ناممکن ہے. پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے, چاہے آپ بلوچستان لبریشن پارٹی ہو, چاہے وہ طالبان کی ہو, چاہے جو بھی ہو, بھائی ان کے پیچھے گورنمنٹس بیٹھی ہوئی ہیں, وہ سپورٹ کر رہی ہیں آپ کی گورنمنٹ کے خلاف. تو اسی طرح لبنان میں بھی حزب اللہ کے سپورٹ جاری تھی ایران اور حافظ الاسد کے جو ہے ذریعے سے, اور حافظ الاسد ان کو سپورٹ کرتا تھا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, میں پہلی دفعہ کروں نہیں, حسن نصر اللہ کی تقاریر میں بارہا اس کا ذکر ہے موجود ہے کہ ہمیں سپورٹ کیا حافظ الاسد نے, حماس کو سپورٹ کیا حافظ الاسد نے, حماس کے لیڈرز کی بارہا تقاریر موجود ہیں کہ ہمیں حافظ الاسد نے سپورٹ کیا. ہاں, حافظ الاسد حافظ الاسد یہ سنی تھے لوگ نہیں, ابھی یہ علوی تھے. اچھا علوی تھے, یہ علوی تھے, یہ شیعہ بھی نہیں تھے. اچھا یہ شیعہ بھی نہیں تھے, یہ علوی تھے. یعنی فرق کرتے ہیں نا علوی اور سنیوں کے شیعوں کے بیچ میں, یہ علوی تھے. اب ذرا میں اس کو بتا رہا ہوں کہ پھر یہ علوی سے یہ خاندان کیسے سنیت میں چینج ہو گیا, وہ بھی انشاءاللہ میں بتا دوں گا. اب ہوا یہ کہ حزب اللہ کو لبنان میں 17 سال لڑنا پڑا کہ وہ اسرائیل کو نکال دے لبنان سے. یعنی 1983 سے یا 82 سے یہ لڑائی جاری رہی اور 2000 تک 2000 میں اسرائیل کو لبنان چھوڑنا پڑا. ہاں, یعنی مکمل تخلیہ کر دیا, تخلیہ ہو گیا. 2000 میں ہی تقریباً وہ حافظ الاسد کی وفات ہو گئی. اچھا جی, ہونا یہ تھا کہ حافظ الاسد کا ایک بیٹا تھا, غالباً بشال نام تھا یا مشال نام تھا, اس نے بیٹھنا تھا حافظ الاسد کی کرسی پر, اسی نے ہی ولی عہد ہونا تھا. لیکن وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا تو بشار الاسد کے ہاتھوں میں یہ حکومت آئی. بشار الاسد جو ایک اگر آپ پیشے کے طور پہ دیکھیں تو ایک ڈاکٹریٹ کر رہے تھے, یعنی میڈیکل پڑھ رہے تھے. بشار جب میڈیکل پڑھ رہے تھے انگلینڈ میں, تو انگلینڈ میں ہی اس نے ایک سنی شافعی عورت سے شادی کر لی, جو کہ اسی یونیورسٹی میں شاید وہ بھی پڑھتی تھی. اس کی وجہ سے بشار نے اپنا مذہب ہی چینج کر لیا. کیا بات ہے. ہاں, مذہب ہی چینج کر لیا. یہ الرجال قوامون علی النساء کے برعکس ہو گیا. یہ برعکس ہو گیا, النساء قوامون علی الرجال. اب یہ ہے کہ بشار نے اپنا مذہب چینج کر کے شافعی سنیت مذہب قبول کر لیا, اور پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ باقاعدہ یعنی سنیوں کی نماز بھی پڑھتے ہیں, ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. 2000 میں جب بشار آیا تو بشار بھی اس جو فورن پالیسیز ہیں اس میں بالکل اپنے والد کے نقش قدم پہ ہی چلنے لگا. یعنی وہ بھی اسرائیل کے خلاف ہے, وہ بھی حزب اللہ کے سپورٹ میں ہے, وہ بھی حماس کے سپورٹ میں ہے. اور اس کے آپ بیانات دیکھیں, آپ شاید ہی میں کہتا ہوں شاید ہی کوئی حماس کا لیڈر ہو جس نے بشار الاسد کا شکریہ ادا نہ کیا, بیان موجود نہ ہو. یعنی ابھی آپ دیکھیں, ابھی موجود ہیں, یوٹیوب بھرا پڑا ہے اسے آفیشلی طور پہ. صحیح, وہ آکے اگر یہ شخص یہ بشار یہ خلاف تھا ان کا, تو کیوں یہ حماس والے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ اگر یہ سنیوں کا ہی قاتل تھا تو حماس تو سنی ہے, کیوں شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ صحیح, یہ بات تھی ہی نہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مذہبی باتیں یہ موجود ہی نہیں تھی سیریا میں. اچھا, یہ ہم بشار تک آ گئے. اب میں چونکہ ایک بات بھول گیا حافظ الاسد کے حوالے سے, چاہتا ہوں چونکہ اس کا لنک موجود ہے میں وہ کر لوں ایک بریکٹ میں. حافظ الاسد کے زمانے میں یہ اخوان المسلمین کو حکومت کرنے کا شوق ہو گیا. ٹھیک ہے بھائی, ہم نے شریعت نافذ کرنا ہے. وہی جو شریعت نافذ کرنے والے ہمارے پاس بھی بڑے ہیں جو شریعت نافذ کرتے ہیں. انہوں نے حافظ الاسد کے خلاف اقدامات اٹھا لیے. اچھا, اقدامات بھی وہی دہشت گردوں والے, وہی مسلح اخوان المسلمین, وہی مصر اخوان المسلمین جو حسن البنا نے اس کی تاسیس کی تھی, وہ یہاں پہ فعال ہو گئے.
اور انہوں نے وہی کام شروع کیا, دھماکے شروع کیے اور حملے شروع کیے, ٹارگٹ کلنگ شروع کی مختلف علاقوں میں, حتیٰ کہ 2 گرنیڈ ایک پروگرام میں خود حافظ الاسد پہ پھینکے. اچھا. ہاں, حافظ الاسد نے ایک گرنیڈ اپنے پاؤں سے مار کر دور کیا, دوسرے گرنیڈ پہ ایک فوجی آ کے لیٹا, اس طرح حافظ الاسد کی جان بچ گئی. یعنی اب اندازہ کر لیں کہ ایک تنظیم وہ اس طرح سے ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے, جو پاکستان میں جس طرح کرتے ہیں طالبان, شریعت نافذ کرنی ہے. یعنی تعجب ہے نا, وہ اس کے آپ دیکھیں کبھی کسی کو پکڑ کے سنسار کر رہے ہیں, کبھی اس کو وہ کوڑے مار رہے ہیں, وہ بھی اپنی طرف سے جو اس کو پسند آ رہی ہے. یعنی ابھی تازہ ایک ویڈیو کچھ مہینے پہلے ایک بندے کو پکڑ کے بری طرح مار رہے ہیں, کیوں تم گانے سن رہے, سن رہے تمہیں کیا, سننے دو, وہ اس کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے, وہ تمہارا مسئلہ تھوڑی ہے. ایک جگہ ہینڈ فری لگائی ہے, گانے سن رہا ہے, یعنی آپ اس کے ہینڈ فری چیک کریں گے, اس کے موبائل چیک کریں گے کہ بھائی یہ شریعت کے نام پہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس لیے لوگ جو ہے نا پھر دین سے بہت جلدی وہ بیزار ہو جاتے ہیں. ہاں, بیزار ہو جاتے ہیں. یہ اگر شریعت ہے تو ہمیں شریعت نہیں چاہیے. تو انہوں نے اخوان المسلمین نے بھی یہی کام شروع کیا. اخوان المسلمین نے کہا بھائی ہم یہاں پہ حکومت نافذ کریں گے. ان کو وہاں پہ اتنی قوت ملی کہ حما ایک شہر کا نام ہے نا وہاں پہ سیریا میں, حما شہر پہ انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا, پورے حما شہر پہ. یعنی ابھی میں بتا دوں نا, یہ جو کہتے ہیں اہل سنت کے قاتل ہیں, وہ اصل مسئلہ کیا ہے, پیچھے کیا ہے. جس طرح پاکستان میں سوات پر طالبان نے قبضہ کیا تھا, سوات پر بھی طالبان نے کیا, شریعت نافذ کی تھی, بھائی ہم شریعت نافذ کر رہے ہیں. اور اس وقت مجھے یاد ہے جب سوات میں ایک عورت کو پکڑ کے انہوں نے کوڑے مارے تھے کہ اس عورت نے زنا کیا, اور یہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی تھی. اور اپنی مرضی کے مطابق جتنے کوڑے مارے, جتنے نہیں مارے, کس حالت میں مارے, کوئی قانون, کوئی جج, کوئی قضاوت, کچھ بھی نہیں ہے, بس صرف مال. تو انہوں نے بھی حما میں یہی کام شروع کیا. حما میں حافظ الاسد نے مجبور ہو کر حما کا شہر فوج کے کنٹرول میں دے دیا کہ بھئی ان کا صفایا کر لیں. صحیح ہے. اب حما کا صفایا شروع ہو گیا. ان کو بری طرح جو ہے نا وہ مار پڑی, یہ اخوان المسلمین کو, ٹھیک ہے, جس طرح سوات میں طالبان کو پڑی. یعنی جتنے بھی تھے صوفی محمد, مسلم جان, فلاں و فلاں, جتنے بھی نام تھے سامنے, اب کہاں ہے, کوئی بھی نہیں ہے, سب زیر خاک ہیں, کہ کوئی بھی نہیں ہے, سارے مر گئے. سب نے وہ آرزو صرف اب قبر تک لے کے کہ ہم نے شریعت نافذ کرنی ہے. یہ جو شریعت نافذ کرنے والے ہوتے ہیں نا, یہ بھی دراصل اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے جیب بھر جائیں, ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. یعنی عجیب تاریخ ہے نا, اگر آپ دیکھیں تو تحریک آزادی, تحریک خلافت میں اصل مولویوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مولویوں نے کیا کرنا تھا, یا کہیں پہ قرآن پڑھانا تھا, یا اس نے حکیم ہونے تھے, یعنی ڈاکٹر کی جگہ پہ جو حکیم آ کے اپنی ایک خاص دوائی قسم کے وہ بیچتے ہیں, وہ کام مولویوں نے کرنا. ہاں, اور ایک کام جو انہوں نے کرنا تھا, جج بننا تھا, قاضی بننے تھے. وہ انگریز کی فوج, انگریز کے نظام نے سب کو ختم کر دیا. بھائی حکیم کی جگہ پہ ڈاکٹر آ گئے, اور ان کی جگہ پہ قاضی آ گئے, جج آ گئے, تو ان کے پاس تو کچھ نہیں رہا نا. انہوں نے ایک اور طریقہ مولوی نے نکالا کہ چلو اب کیا کریں, جلسے کرنے, جلوس کرنے, لوگوں سے پیسے لینے. دیکھا اس میں تو بڑا پیسہ ہے بھائی تحریکوں کے نام پہ. پہلے تحریک خلافت چلائی, پھر تحریک فلاں, پھر تحریک فلاں, تحریک شریعت, تحریک نفاذ شریعت. یہ سارے نام صرف اس لیے ہیں تاکہ لوگوں سے پیسہ لیں. اچھا, آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی, حما میں بھی اخوان المسلمین نے یہی کام شروع کیا تھا کہ وہاں پہ ان کو شکست پڑی. اب یہ درد تو ان کو ملا تھا اخوان المسلمین کو. اب اخوان المسلمین نے اس کا ایک اور طریقے سے وہ انتقام لینا چاہا, اور وہ کیا, وہ یہ کہ مذہبی منافرت وہاں پہ آپ کیا کریں, وہ پھیلائیں, مذہبی منافرت پھیلائیں. مذہبی منافرت کیسے پھیلایا جا سکتا ہے؟ یہ کہ حافظ الاسد تو علوی ہے, یہ تو سنی ہی نہیں ہے, وہی یہ تو سنیوں کا قاتل ہے. انہوں نے تو حما شہر میں اتنے لوگوں کو قتل کیا. اب دیکھیں بیک گراؤنڈ کیا ہے, بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اگر یہ سنیوں کا قاتل ہوتا تو حلب میں بھی تو سنی تھے نا, وہ قتل کرتے, وہ دمشق میں بھی سنی تھے, وہ قتل کرتے. کیوں فقط حما شہر کو ہی محاصرہ کرتے ہیں, وہاں پہ فقط فوج آپریشن کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ تم لوگوں نے دہشت گرد وہاں پہ بٹھا دیے لوگوں کے سروں پہ, اور لوگ بھی بیزار تھے, یعنی اپنے لوگ جس طرح سوات کے لوگ بیزار تھے. ابھی آپ دیکھیں جیسے ہی
तालिबान के वापस आने की बात हुई, सबसे पहले जलसा अवामी रद्द अमल का, जिन अवाम ने रद्द अमल देखा वो सवात में हुआ। सही है, यानी सारी अवाम निकलेगी, नहीं हम तालिबान को यहाँ आने नहीं देंगे। यानी अभी दोबारा जब तालिबान के आने की बात हो रही है, यानी आप देखें क्योंकि लोग भी नहीं चाहते कि ये लोग क्या करें, ये लोग वहाँ हुकूमत करें, क्योंकि जालिम होते हैं, अनपढ़ होते हैं, उनको कुछ पता भी नहीं होता। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पे हाफिजुल असद का एक देख लिया कि एक जो काम है वो हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करना, इसराइल के खिलाफ उठना, कई जंगें इसराइल के साथ लड़ना। अब इनकी वफात के बाद यही काम कौन कर रहा है? बशार कर रहा है। लेकिन बशार ने यहाँ पे एक गलती की, और वो यूं कि जब आप देख रहे हैं कि अरब में अब वाहिद कंट्री है कि आप इसराइल के साथ बरसरे पैकार हैं, तो आप गरबी ममालिक जो है उनकी बातों में ना आए। ठीक है, आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी फ़लाँ। बशार ने ये काम किया। बशार ने अपने वालिद के बरखिलाफ कहा कि सारे सहाफ़ियों को आज़ादी है, जहाँ ये जाना चाहें। BBC वाले, अल जज़ीरा सारे इकट्ठे हो गए वहाँ पे। अब भाई आप इसराइल के साथ क्या हैं? बरसरे पैकार हैं, वो आपको कत्ल करना चाहते हैं, तो आज़ादी के नाम पे वो कुछ और मंसूबा बना रहे हैं। देखिए सेम यही काम शहबाज भाई ये हो रहा है। अभी आप देखें ना, अब इनमें और आप खुद साथ ही उम्र के लिए भी गए, एयरपोर्ट पे आपने देखा वहाँ औरतें फ़कत उनकी वो आंखें नज़र आती हैं, बाकी पूरे वो जो है ना वो अपने जिस्म को छुपाया होता है। कभी आपने मगरबी मीडिया में देखा कि सऊदी अरब औरतों पे जुल्म कर रहा है? नहीं सुना ना, यानी ताज्जुब है ना। लेकिन आपने उसी मगरबी मीडिया पर ईरान के हवाले से बारहा देखा होगा कि यहाँ पे औरत में जुल्म है, ज़बरदस्ती हिजाब किया जा रहा है। क्यों? चूंकि ये जो आज़ादी की बात ईरान में ये मगरब के फ़ायदे में है, लेकिन ये सऊदी अरब में उनके फ़ायदे में नहीं है। सऊदी अरब का उनकी जो हुकूमत है वो ऑलरेडी उनके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। उनके दोस्त हैं, उनको अड्डे दे रहे हैं, उनको तेल दे रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं। असल खुद कह रहे हैं कि भाई ये तो एक गाय की तरह है जिससे हम दूध दो देते हैं और उससे पैसे और रियाल ले लेते हैं। तो अब वहाँ पे क्यों वो औरतों की आज़ादी की बात करें? तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है। यहाँ पे भी मगरब ने कहा शाम में आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी फ़लाँ, खौफ सहाफ़त को आज़ादी दे दी गई। इसका नुकसान ये हुआ कि मुख्तलिफ़ जगहों से बशार अल असद के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वीडियो फैलाना, क्योंकि आप हर जगह पे आपके लोग पहुँच गए ना, वीडियो फैलाना, लोगों तक पहुँचाना, यह आसानी से ये काम हो सकता था। सही है। और ये हुआ भी फिर बाद में। अब बशार ने ये काम किया, इस तरह दीगर असलाहात भी किए जो कि बज़ाहिर सीरिया के लिए ये दुरुस्त नहीं थे। ठीक है। 2006 में हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग हुई। हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग ने यहाँ पे भी बशार ने पूरी तरह हिजबुल्लाह का साथ दिया और इसराइल को एक शिकस्त हुई, लेकिन ऐसी शिकस्त जो अभी तक उसके लिए आर बनी हुई है कि ये एक तंजीम से, यानी एक हुकूमत भी नहीं है, हुकूमत में एक लबनान जैसी हुकूमत जो छोटा सा मुल्क है उसमें एक तंजीम है, तुम उसका मुकाबला ना कर सकें, तुम दीगर के साथ क्या मुकाबला करेंगे। अब जब आते हैं इसके बाद, अब इन्होंने कहा इसको कैसे साइड पे कर लें। वाहिद हुकूमत है जो इसराइल के ख़िलाफ़ है, वाहिद हुकूमत है जिसकी पॉलिसियाँ इसराइल के ख़िलाफ़ है, वाहिद हुकूमत है अरब का कि जो इसराइल के मुखालिफत में जितनी भी तंजीमें हैं उनको सपोर्ट करते हैं, वाहिद हुकूमत है जो इसराइल के मुखालिफिन को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, यानी ये सारे काम ये बशार कर रहा है। अब बशार को कैसे साइड पे कर लें, नीज़ इसके साथ साथ कि ये ट्रेनिंग देते हैं, ये इसके साथ की मदद कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक तौर पे भी आप देखें तो सीरिया एक बहुत ही अहमियत के हामिल जगह है, क्योंकि ये सीरिया इसका बॉर्डर लगा है इराक़ के साथ, इसका बॉर्डर है इसराइल के साथ, इसका बॉर्डर है लबनान के साथ। यानी ये अगर आप देखें ना, मैं एक और नहीं, अभी देखें ना, इसराइल के एक तरफ हमास बैठे हैं जो इसराइल के दुश्मन है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह बैठे हैं जो इसराइल के दुश्मन है, तीसरी तरफ बशार अल असद हैं जो इसराइल के दुश्मन है। यानी आपने इसराइल की तीनों अतराफ में
اسرائیل کے دشمن بٹھائے ہیں. صحیح ہے. اب اسرائیل, اچھا اس میں کیا ہے, اس میں جو حزب اللہ ہیں اور حماس ہیں, ان سب کو مدد اسی بشار کے راستے سے ہی پہنچ جاتی ہیں, یعنی سیریا کے راستے سے ہی. اب کیا کریں, اب یہ کریں کہ بھائی ہم یہاں پہ اس بشار کو سائڈ پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بشار کو سائڈ پہ کریں گے تو آلریڈی حزب اللہ کی مدد بھی بند ہو جائے گی, اور اس طرف سے بھی اسرائیل کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. کوئی تھریٹ نہیں باقی رہے گا, کوئی تھریٹ نہیں ہوں گے. انہوں نے یہی کام کیا کہ یہاں کے لیے ایک منصوبہ بنایا. وہ منصوبہ بھی بڑا عجیب ہے. تقریباً 2010-2011 میں ایک شروع ہو گئی نا, ایک ربیع العرب جسے کہتے ہیں, عرب کا بہار, یعنی اس میں مختلف جگہوں پہ حکومتیں چینج ہونا شروع ہو گئی. تیونس میں چینج ہو گئی, لیبیا میں چینج ہو گئی, مصر میں چینج ہو گئی. لوگ اٹھ کے نکلتے تھے اور احتجاج کرتے تھے, دھرنے دیتے تھے, اور مجبوراً حکومت کو جانا پڑتا تھا. اچھا عجیب ہے, یہ عرب بہار انہی کنٹریز میں آئی ہیں جو امریکہ کے دشمن تھے. یہ بڑا عجیب ہے. اگر عرب بہار ہیں اور ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہونا ہے تو سارے عرب میں ہونا چاہیے نا. صحیح ہے. صرف ایک ملک جس کا امریکہ کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے تھے اور وہ گر گیا ہے, وہ مصر ہے. باقی آپ تیونس دیکھیں, باقی آپ لیبیا دیکھیں, یہ سب امریکہ کے خلاف ممالک ہیں. ان ساری جگہوں پہ کیا عرب بہار آ رہے ہیں, عرب بہار آ رہے ہیں. لیکن جو امریکہ کے دوست ہیں, امارات ہیں, بحرین ہیں, کویت ہے, سعودی عرب ہیں, فلاں ہیں, فلاں, کہیں پر بھی عرب بہار کی بات نہیں. یہ سارا ڈرامہ انہوں نے رچایا ہے تیونس میں, مصر میں, فلاں میں, تاکہ نوبت لے آئیں کہاں پر, شام میں. دراصل بات یہ تھی, شام میں اب کیسے وارد ہو جائیں, شام میں کون سا بہانہ بنائیں. شام کا ایک شہر ہے, اردن کے بارڈر پر ہے, اور اردن آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ دوست ہی دوست ہیں. اردن کے بارڈر پہ ایک شہر درعا کا انتخاب کیا گیا کہ بھئی اگر ہم کچھ کریں گے تو یہاں سے کریں گے. کیوں؟ چونکہ بارڈر کے ذریعے سے اسلحہ پہنچا سکتے ہیں. درعا کے شہر سے اچانک خبر پھیل گئی کہ بشار نے کچھ اسکول کے لڑکوں کو گرفتار کیا ہے یا مارا ہے. کیوں؟ چونکہ انہوں نے بشار کے خلاف نعرے لگائے تھے. ٹھیک ہے. اب یہ اگر میں آپ کو بتا دوں, یہ ایک فیس بک پیج تھا, ہاں, سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں اس کا ایک رہائشی ہے فدا نامی. اس نے ایک فیس بک پیج کے ذریعے سے جس کا نام دیا شبکہ الثورہ السوریہ, اس کے نام سے یہ لوگوں کو بشار کے خلاف جو ہے وہ بھڑکانا شروع کیا. اب ظاہر ہے یہ درعا اردن کے قریب ہے. یہاں سے یہ خبر پھیلی کہ بشار نے اسکول کے بچوں کو قتل کیا ہے, اور یہ خبر آگ کی طرح پورے سیریا میں پھیل گئی, اور ہر جگہ پہ مظاہرے شروع ہو گئے. صحیح ہے. ابھی تک کے مظاہرے ہیں یہ پرامن ہے, نہ کسی کے پاس کوئی اسلحہ ہے, اور نعرہ کیا ہے, نعرہ یہ ہے کہ کیوں ظلم کیا ہے, درعا کے اسکول میں ظلم کیوں کیا گیا ہے. اب اس کے برعکس میں یا اس کے رد عمل میں بشار نے آ کے اعلان کیا کہ ہم یہ اصلاحات کر رہے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں, یہ جو اعتراضات ہیں ان کے یوں جواب دینا. ساری ویڈیوز موجود ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں, ساری ویڈیوز موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اچانک ان مظاہروں میں یہ جو شعار تھے یا ان کا جو نعرہ تھا وہ چینج ہو گیا. صحیح ہے. اب وہ نہیں کہتے تھے کہ درعا میں کیا کریں, درعا میں ظلم کیا ہوا ہے, نہیں, اب فوراً کیا, لا ایران ولا حزب اللہ, نہ ایران چاہیے نہ حزب اللہ چاہیے. وہی ایران ابھی انٹر ہوا ہے سیریا میں, نہ حزب اللہ ہے, ابھی ان کی اپنی حکومت ہے, اپنی فوج ہے, موجود ہے. لا ایران لا حزب اللہ, نہ ایران اور نہ حزب اللہ, اور اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, یعنی یہ سارے میں دیکھ چکا ہوں, سارے دیکھ لیں. اب یہ نعرہ چینج ہو گیا, اور یہ نعرہ آیا کہاں تک کہ بھائی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ جو صرف درعا کی بات ہو رہی تھی یہ ایک فضول کی بات تھی. اور اس کے اوپر بعد میں باقاعدہ تحقیقات انویسٹیگیشن ہوئی ہیں کہ درعا والی بات, اسکول میں بچوں کے قتل والی بات بالکل جھوٹی بات تھی, اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی, وہ صرف لوگوں کو باہر نہیں تھا. خوب یہاں تک جب یہ نعرے لگے تو بشار نے کہا
کہ جو میرے حامی ہیں وہ مظاہرے کر لیں. اب ان کے جو حامی تھے وہ بھی ہزاروں اور لاکھوں افراد تھے نا, کہ بھائی یہ 50 سال سے یہ پارٹی وہاں پہ حکومت کرتی ہے, تو ان کے حامی تو تھے, تو وہ بھی میدان میں آئے. لیکن ہوا کیا, ہوا یہ کہ مخالف پارٹی کے, مخالف لوگوں کے جو مظاہرے تھے وہ پرامن مظاہروں سے مسلح مظاہروں میں چینج ہو گئے. اب دیکھتے ہیں بھئی ان کے پاس اسلحہ ہے, اب دیکھتے ہیں ان کے پاس ٹینک ہیں, اب دیکھتے ہیں پاس کہ جدید اسلحہ موجود ہیں. یہ جدید اسلحہ, یہ ٹینک, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اخوان المسلمین کے چندے پہ خریدا تھا انہوں نے؟ یعنی آپ کر سکتے ہیں جماعت اسلامی چندے کے ذریعے سے ٹینک خریدیں پاکستان میں فضل الرحمان کہہ رہے ہیں چندہ کرنا ہے اور ٹینک خریدنا ہے. ٹینک تو نہیں خریدے گا, ٹینک شربت خریدا ہے. یعنی یہ عجیب ہے نا, یہ یعنی تھوڑا سا سوچنا چاہیے ہمارے لوگوں کو. ٹھیک ہے اگر آپ کو زیادہ جو ہے آپ کا دل خوش ہوتا ہے اس پہ کہ ایرانی قاتل ہیں, شیعہ ہی قاتل ہیں, ٹھیک ہے آپ کہتے رہیں, آپ کہیں, پاکستان میں بھی کہیں. پاکستان میں ٹی وی میں بیٹھ کر مولویوں نے کہا کہ ایران نے 8000 سنی علماء پاکستان میں قتل کیے ہیں. اندازہ کریں آپ, 8000. یہ کب کہ 1947 سے پہلے ہو سکتا ہے, 1947 کے بعد تو نہیں, جب سے پاکستان کی تاریخ ہم پڑھ رہے ہیں 8000 علماء تو قتل نہیں ہوئے. لیکن بھائی ٹی وی میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, مولوی کہہ رہے ہیں, مولوی آرام سے بیان کر رہے ہیں, پروپیگنڈا ہے, لوگ بھی قبول کر رہے ہیں. لوگوں نے آج تک مولوی کو نہیں کہا بھائی یہ کدھر سے یہ بات کر رہے ہو. ابھی یہاں پہ مسلح ہو گئی, مسلح ہوئی اور مختلف ناموں سے لوگ جو ہیں وہ سامنے آ گئے. رفتہ رفتہ دیکھا کہ پورا سیریا ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا. ابھی حزب اللہ انٹر نہیں ہوا ہے, لیکن لبنان کے کچھ لوگوں کو ان لوگوں نے پکڑ کے قتل کیا ہے, شہید کیا. یعنی لبنان کے کچھ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے. ہمارے پاس ٹائم ہے؟ ہاں ٹائم ہے. لبنان کے کچھ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا. حزب اللہ بھی انٹر نہیں ہوا ہے, ابھی باقاعدہ جنگ نہیں چھیڑی ہے. اب جو شام کی حکومت تھی وہ ان مسلحین کے ساتھ برسر پیکار تھی, لیکن دیکھتے دیکھتے اس کا پروپیگنڈا اتنا قوی ہو گیا, مختلف چینل شروع ہو گئے, مختلف لوگ علماء جو تکفیری مولوی تھے انہوں نے ساتھ دیا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ارعور نامی جو مولوی ہے, شیخ ارعور, ان کا اس طرح اس وقت جو ہے نا آپ کہیں کہ ان کا نام دیا تھا امام الثورہ, یہ سیریا کے انقلاب کا امام ہے. یہ دن رات بیٹھ کر یہ صرف نفرت پھیلا رہا تھا کہ بھئی یہ علوی ہے, یہ شیعہ ہیں, یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. اور بھئی ابھی تک نہ صحابہ کی بات تھی, کچھ بھی نہیں تھے, اور جو بندہ تمہارے پر حکومت کرے وہ سنی ہو چکا ہے, وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے, اس کی بیوی سنی ہے, شافعی مسلک ہے. اور یہ باتیں سیریا میں تھی ہی نہیں کہ بھئی یہ کوئی سنی, شیعہ, شافعی, غیر شافعی, یہ باتیں نہیں تھی سیریا میں. حقیقت ہے سب بس اپنی زندگی گزار رہے تھے. اب یہ ساری باتیں وہاں پہ جو ہے شروع ہو گئی تاکہ لوگ وہ مخالفت میں آ جائیں بشار الاسد کی. اب بشار الاسد کا ایران اور سیریا کے ساتھ پہلے معاہدہ ہوا, جیسے دفاعی معاہدے ہوتے ہیں, جیسے ابھی پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے نا, کہ دونوں ملک میں کسی ملک پہ حملہ دوسرے کے ملک پہ حملہ تصور کیا جائے گا. البتہ وہ عمل میں نہیں ہے, چونکہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے, سعودی عرب نے نہیں کہا کہ طالبان نے ہمارے اوپر حملہ کیا. پاکستان میں 2 دفعہ حملہ ہوا نا ان کی طرف سے, افغانستان کی طرف سے, لیکن سعودی عرب نے تو نہیں کہا کہ ہماری طرف سے. بہرحال لیکن معاہدہ ہوا ہے. تو ان کا بھی معاہدہ ہوا تھا ایران کے ساتھ کہ شام اور ایران میں کسی بھی ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ معاہدہ دراصل اسرائیل کے خلاف کیا گیا تھا, چونکہ دونوں اسرائیل کے دشمن تھے. اب یہاں پہ جب یہ مشکل میں پیش آئے بشار الاسد کی حکومت, تو بشار الاسد نے آفیشلی طور پر اپنے اتحادیوں سے مدد کی درخواست کی, یعنی ایران سے اور روسیہ سے, روس سے, ان 2 سے باقاعدہ آفیشلی طور پر مدد کی درخواست کی. حزب اللہ تو ایک تنظیم ہے نا, ایک ملک کی تنظیم ہے. اب یہ لوگ وارد ہوئے, اصل کہیں پر بھی سنی شیعہ کی بات نہیں ہے. بات آپ دیکھتے ہیں, بیک گراؤنڈ آپ دیکھتے ہیں کہ کن لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے. اچھا, ان کے ساتھ حزب اللہ کی طرف یا ایران اور روسیہ کی طرف اہل سنت کے کبار علماء موجود تھے,
میں نے اسی دن بھی کہا تھا رمضان البوتی نامی. دیکھیں رمضان البوتی میں صرف ایک نام کہا لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں اہل سنت کے. دیکھو امام رمضان البوتی کہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یہ سارے خوارج ہیں. اچھا یہ سارے خوارج ہیں, یہ سلفی ہیں. سلفیوں کا کیا کام شام میں؟ شام میں اکثر شافعی مسلک کے لوگ ہیں, سلفی اکثر حنبلی مسلک کے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کا کیا کام وہاں پہ؟ پھر شام میں مزارات موجود ہیں, لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں. یعنی صرف حضرت زینب کے مزار نہیں, صرف حضرت رقیہ کے مزار نہیں, حضرت عمار یاسر کا مزار موجود ہے, حضرت عجر بن عدی کا مزار موجود ہے, اہل سنت کے خالد بن ولید کا مزار موجود تھا, اور دیگر افراد کے مزارات موجود تھے. تو سلفی عقائد تو اس کے برخلاف ہے, بالکل برخلاف ہے. تو رمضان البوتی اور دیگر افراد انہوں نے اٹھ کے کہا بھائی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم اہل سنت سے, یہ کچھ خاص وہابی فکر کے لوگ ہیں جو آ کے یہاں پہ امن خراب کر رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے پیسہ موجود تھا. اس گروہ کا ساتھ دیا دشمن, یعنی جو ٹیررسٹ گروپ تھے, ساتھ دیا ترکی نے, اسرائیل نے, اور دیگر افراد نے, اور دیگر ممالک نے, خصوصاً قطر اور یہ جو افراد تھے. ہر ایک نے جو ہے کوشش کی کہ شام کے سرزمین پر اپنا تسلط جو ہے قائم کر لیں. ہر ایک نے کوشش کی. جنگ شروع ہو گئی. یہ جنگ بڑھتی بڑھتی جو ہے وہ پورے شام میں, پورے شام پر یوں لگا جیسے ان سب کا قبضہ ہو پورے شام پر. 2013 میں یہ کام شروع ہو گیا. 2013 میں. 2014 میں یہ خود مسلحین جو تھے, ٹیررسٹ گروپس جو تھے, ان کے درمیان میں خلافت پہ جھگڑا ہوا. بھائی خلیفۃ المسلمین کس نے ہونا ہے, امیر المومنین کس نے ہونا ہے. جھگڑا کس بات پہ ہوا؟ جھگڑا یوں ہوا کہ ان میں سے ایک گروپ نے کہا کہ ہم اپنی جہادی حرکت فقط شام تک محدود رکھیں گے, ٹھیک ہے, آگے نہیں جائیں گے. جبکہ دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں, ہم شام سے باہر ممالک میں بھی کیا کریں گے, جہاد کریں گے. وہ ان سے الگ ہوگی. ان کا نام ہوا الدولہ الاسلامیہ فی العراق و شام, جس کا مخفف ہے, شارٹ فارم ہے داعش. اور یہ ہو گیا جبہت النصرہ. یعنی ابھی یہ جو جولانی ہے, یہ جولانی پہلے داعش کا وہ ہوتا ہے رکن تھا. صحیح ہے. یعنی اس جولانی کا امیر پہلے ابوبکر بغدادی تھا. یہ باقاعدہ یہ جولانی یہ عراق میں آئی ایس ایس کی طرف سے, یعنی داعش کی طرف سے لڑا ہے وہاں پر. یہ داعش کا ہی مائنڈ سیٹ ان کے دماغ میں ہے, وہی مائنڈ ہے یہاں پہ. تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ دو آپس میں جدا ہوئے, اور یہ دو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوئے, لڑائی پہ اتر آئے. اب ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف. شامی عوام کو فوراً پتہ چلا کہ یہ تو گیم ہوا ہے. اور وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان لوگوں کے ظلم و بربریت جس طرح طالبان نے کیا نا, وہ سب لوگوں کے سامنے آ گئی. انہوں نے یہ جبہت النصرہ, یعنی داعش سے ہٹ کر, داعش کا ظلم تو بالکل واضح تھا. داعش تو لوگوں کو ذبح کرتے تھے, لوگوں کو جلا دیتے تھے, زندہ پانی میں پھینک دیتے, غرق کر دیتے تھے, ہر طرح کا ظلم. وہ تو داعش کا تو سب کو پتہ چل گیا. جبہت النصرہ, جو اس وقت جبہت النصرہ تھا, ابھی پتہ نہیں کوئی تحریر الشام نام ہے, اس طرح کوئی نام ہے. جبہت النصرہ یا دیگر جو افراد ہیں یا احرار الشام, یہ سب بھی ظلم میں کوئی داعش کے ساتھ کوئی 19-20 کا ہی فرق تھا. اچھا. لوگوں کو تب پتہ چلا کہ جب میں پڑھ رہا تھا, ان کا نام تھا نور الدین زنکی گروپ. جب اس گروپ میں جو جبہت النصرہ کے انڈر تھا, اس گروپ نے حلب میں ایک کوئی 9 سال کا بچہ ذبح کیا. اچھا. ہاں, وہ ویڈیو بنائی, اللہ اکبر, اللہ تکبیر, اللہ اکبر کے نعرے لگا دے. اب وہ بچہ, میں لکھا یہ تھا کہ وہ بچہ اپنے والد سے ملنے کے لیے جا رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں آیا. انہوں نے پوچھا تمہارا والد کہاں ہے, کس علاقے سے ہیں, اس کو پکڑ کے ذبح کیا اور اس کی ویڈیو بنائی. ویڈیو میں نے دیکھی, کافی جو ہے وہ دردناک ہے حقیقت ہے, چونکہ بچوں کو کوئی بھی سوچ بھی نہیں سکتا کوئی بندہ ذبح کر لے. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ بھی داعش کی طرح ہی ہے. اب اس کے اندر بھی ہزاروں گروپ بنے ہیں. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ میں نام سرچ کیا کہ کتنے گروپ تھے, احرار الشام, جیش الغور, پتن جبہت النصرہ, وہ فلاں, اتنے سارے نام موجود تھے. یہ لوگ وہاں پہ لڑ رہے تھے. روس, ایرانی افراد, البتہ ایران کی فوج نہیں اتری تھی وہاں پہ, ایران کے فقط مشاور تھے, یعنی جو
فقط لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی کیسے لڑنا ہے, کس طرح لڑنا ہے, کہاں پہلے حملہ کرنا ہے. ہاں, صرف وہ موجود تھے. ایران کی فوج وہاں پہ وہ انٹر نہیں ہوئی. اور حزب اللہ, یعنی آپ سمجھے ایران کی طرف سے حزب اللہ, یہ افراد جو ہے وہاں پہ وہ لڑنے لگے. خود سیریا کی جو آرمی تھی, اگرچہ اکثر آرمی ان کی تباہ ہو چکی تھی, یہ ان کے خلاف لڑنے لگے. آہستہ آہستہ سیریا اکثر وہ آزاد ہونے لگا. یہ تمام کے تمام افراد کہ جو مخالف تھے اور مسلح تھے, یہ محصور ہوئے ایک جگہ پہ ادلب میں, فقط ادلب میں, جو کہ بارڈر ہے ترکیہ کے ساتھ. باقی پورا شام ان سے خالی ہو گیا. اب پورے شام پہ کنٹرول کس کا آیا؟ بشار کا ہی آیا. تو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہیں کہ ایران نے وہاں پہ جا کے لوگوں کو قتل کیا ہے, تو میں ان سے یہ پوچھتا ہوں ایران نے کیوں قتل کیا ہے؟ فرض کرتے ہیں کہ ایران نے سیریا میں جا کر اہل سنت کو قتل کیا ہے. اب میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کیوں قتل کیا؟ چونکہ وہ سنی ہے اس لیے قتل کیا ہے. جواب یہی دیں گے نا کہ اس لیے قتل کیا. تو وہ سنی تو ایران کے اندر بھی موجود ہے, کافی حد تک جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. بھائی ابھی نیٹ بند کر دیں, سارے سنیوں پہ رگبار شروع کریں, کس کو پتہ چلے گا؟ بولیں بھائی اسرائیل نے مارا ہے, اسرائیل نے مارا ہے. کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں کر رہے. ان کی سنیوں سے تو پوچھیں, وہ تو خوش ہیں, ان کی تو ویڈیوز موجود ہیں, ہم تو خوش ہیں. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ یہ سارا ایک پروپیگنڈا, اور اس کے پیچھے یہ نا یوں یہ لوگ اس چیز میں کامیاب ہو گئے کہ یہ سیریا کی حکومت گرائی نہیں, لیکن اتنی کمزور کی کہ اب اس سیریا حکومت میں اسرائیل کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں رہی. یعنی وہ سیریا حکومت جو اسرائیل سے اپنے علاقے جو ہے واپس لے لیتا ہے, اب وہ سیرین حکومت وہ اب دیکھیں دوسروں کی محتاج ہو گئی نا. وہ روس کی طرف ہاتھ پھیلائیں, وہ ایران کی طرف ہاتھ پھیلائیں کہ ان کی مدد کی جائے, چونکہ باقاعدہ مسلح ہو کے لوگ آئے ہیں. تو اگر یہ کوئی عوامی تحریک ہوتی سیریا میں اور بشار الاسد کے خلاف, تو اس عوامی تحریک کے پاس ٹینک نہ ہوتے, اس عوامی تحریک کے پاس بڑے اسلحے نہ ہوتے, اس عوامی تحریک کے پاس ڈرون نہ ہوتے, اگر عوامی تحریک ہوتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس عوامی تحریک میں چچن کے لوگ کیا کر رہے ہیں. یعنی یہ تعجب ہے نا, عوامی تحریک ہے نا, بشار کے خلاف ہے, سیرین کی تحریک ہے, تو اس میں چچن کے لوگ کیا کر رہے ہیں, اس میں ازبکستان کے لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں شیشانی باقاعدہ اس ٹیررسٹ گروپ کے کمانڈر میں سے ایک کمانڈر ہے. شیشانی وہی چچن سے ہے. ازبکستان کے لوگ موجود ہیں. ابھی جولانی کے لیے درد سر بنے ہیں کہ یہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو کیسے سنبھال دیں, کیا کریں ان کے ساتھ. افغانستان بھیجیں, کہیں اور بھیجیں, چونکہ سیرین عوام تو ان کو قبول نہیں کرتی. وہ تو جیسے ہی دیکھتی ہے شکل و صورت ان کے ازبکستان سے ملتی ہے یا روس سے ملتی ہے, تو کہ نکل جائیں یہاں سے, کیا کر رہے ہیں یہاں پہ. تو اب ان کے لیے درد سر بنا ہے نا. تو اگر یہ عوامی ہی تحریک ہوتی تو ان کو مسلح کس نے کیا؟ اگر یہ عوامی تحریک ہوتی تو اس عوامی تحریک میں باہر ممالک کے دہشت گرد کیا کر رہے ہیں. لیکن واضح ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ دراصل ایک ڈرامہ تھا, اس لیے کہ بشار کو سائیڈ پہ کریں تاکہ اسرائیل کے جو مخالفین ہیں وہ ختم ہو جائے. اور اس کا نتیجہ بھی ملا. نتیجہ کیا ملا؟ نتیجہ آپ دیکھیں کہ اس وقت تو یہ نہ لے سکیں, اس وقت تو یہ نہ لے سکیں بشار کی حکومت, لیکن بعد میں بشار کی حکومت گر گئی. اب بعد میں جب بشار کی حکومت گری ہے نا, اس گرنے سے پہلے تک آپ دیکھیں یہ جتنی بھی پوری تحریک ہیں اور جتنے بھی نام ہیں, چاہے داعش کے ہیں, چاہے جبہت النصرہ ہے, چاہے جیش الحر ہے, پتہ نہیں احرار الشام ہے, تحریر الشام ہے, یہ جتنے بھی نام تھے مجھے سارے ذہن میں نہیں ہے, کئی سارے نام تھے. ان تمام جتنے بھی تنظیمیں ہیں, یہ تمام تنظیمیں یہ قنیطرہ میں موجود ہیں, یہ درعا موجود ہیں, یہ اسرائیل کے بارڈر میں موجود ہیں, جو وہاں سے بشار کی حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر یہ حمص اور یہ جو ہے نا, حمص اور اس طرح کے کیا نام ہے, ادلب اور حلب, یہ جگہ جو ہے یہ لے رہے ہیں. لیکن یہ لوگ اسرائیل کی طرف نہیں نکل رہے ابھی تک. یعنی یہ جولانی, جس کا نام جولانی ہے, انہیں کہیں
کہ واقعی ہم آپ کو مان لیں گے کہ آپ نے آزادی کی تحریک چلائی تھی بشار کے خلاف، کہ آپ کا نام جس فرد کے ساتھ جس جگہ کے ساتھ منسوب ہے جولانی، وہ جولان کی پہاڑیاں اسرائیل سے آزاد کر کے دکھا، وہی جولان کی پہاڑیاں ہے نا اسرائیل کے، تو جہاں سے آپ کا تعلق ہے ذرا اپنی زمین جو ہے نا آزاد کر کے دکھائیں۔ ابھی 1-2 سال ہونے والے ہیں اس کو آتے ہوئے، آج تک اسرائیل کے خلاف ایک بیان نہیں دیا ہے۔ اچھا ابھی امریکہ نے ابھی تو لیا کہ ہمارا بندہ ہے، ہاں ابھی تو ٹرمپ نے کہہ دیا کہ میں نے خود اس کو وہاں پہ لگا لیا۔ جیسے ہی آیا، اچھا بشار کے حکومت میں بشار کے خلاف سینکشنز موجود ہیں، تحریم موجود ہے، پابندیاں موجود ہیں، سیریا کے اوپر پابندیاں موجود ہیں، اقتصادی پابندیاں، نظامی پابندیاں، یہ ساری موجود ہیں۔ جیسے ہی جولانی آتا ہے، ٹرمپ اعلان کرتا ہے کہ تمام کے تمام پابندیاں جو سیریا کے اوپر ختم ہو گئی۔ کیوں؟ ٹرمپ اتنا آپ کا لیے ہمدرد ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ وہی بہترین بندہ ہے جو آیا ہے، وہ میں نے لگایا اس کو۔ اب بھی کسی، اچھا یہ شخص آ کر نہ اسرائیل کی بات کر رہا ہے، نہ اسرائیل کے خلاف کوئی بیان دے رہا ہے، بلکہ اسرائیل روزانہ اس کی زمین پہ پیش قدمی کر رہا ہے۔ وہی قنیطرہ تک پھر اسرائیل آیا ہے اور پھر جگہ لے رہے ہیں، اور یہ بیان تک نہیں دے سکتا۔ ان کی وزارت دفاع پوری بلڈنگ کو اسرائیل نے مسمار کر دیا، بیان تک نہ دے سکا۔ پورا اسلحہ جہاں بھی موجود، جتنے بھی موجود تھا شام میں، سارا اسرائیل نے برباد کر دیا۔ یعنی جو دیکھیں، یہ لوگ اگر آپ کی حمایت بھی کریں گے نا، ابھی ایران میں بھی یہی صورتحال ہے، ابھی ایران میں بھی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں ان کی حمایت امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس نظام کے بعد یہ حکومت ایران کی ہمارے ہاتھوں آ جائے گی، یہ ان کی بھول ہے۔ اگر آ بھی جائے گی نا تو وہ جولانی کی طرح حکومت ہوگی کہ بھائی بیٹھیں، تم بیٹھ جاؤ، تمہارے پاس بڑا کے بڑا اسلحہ کیا ہوگا؟ کلاشنکوف ہوگا، کلاشنکوف سے آگے تمہارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہوگا۔ یعنی پھر یہ جو ایران کی طاقت ہے، یہ جو میزائل ہیں، یہ پتہ نہیں ایٹمی پلانٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ ساری کے ساری جو ہے نا زیر خاک ہو جائے گی۔ یہاں پھر اصل ناممکن ہے اگر یہ مختلف پارٹس میں تقسیم نہ ہو جائیں تو دیکھیں یہ بالکل واضح۔ اور پھر اب بشار کے ختم ہونے سے جیسے ہی وہ اس کا تختہ الٹ گیا، اسرائیل نے خوشی منائی، امریکہ نے خوشی منائی، اور اسرائیل نے آ کے اسی دن دیگر زمینیں جو ہیں وہ اس پہ قبضہ کر کے نتنیاہو خود شام کی زمین میں داخل ہوا اور وہاں خوشی منائی اور کہا کہ زبردست ہوا کہ بشار ختم ہوا ہے۔ دوسری طرف کچھ تکفیریوں نے بھی خوشی منائی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر اہل سنت، کیوں سیریا کے اہل سنت کو کیوں قتل کریں؟ یعنی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، سیریا کے اہل سنت کو ایران کیوں قتل کریں؟ یہ اہل سنت تو عراق میں بھی موجود ہے، عراق میں موجود ہیں، ان کے نزدیک بھی ہیں، یہ قتل کریں۔ یہ خود ایران کے اندر اتنے سارے اہل سنت موجود ہیں، یہ لوگ باقاعدہ یعنی اہل سنت کے آذان اپنے ریڈیو سے اور اپنے ٹی وی چینل سے وہ پخش کرتے ہیں، جہاں اہل سنت کے صوبے ہیں وہاں پہ ریڈیو سے اہل سنت کے آذان پخش ہوتی ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی ہے اور اہل سنت کے بڑوں کو وحدت کے کانفرنس میں فلاں جگہ پہ بلا لیتے ہیں، بس یہ بالکل واضح ہے کہ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور ایسے افراد دیگر جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، دیگر جگہوں پہ بھی ہوتے ہیں، جو کہ دشمن کے لیے کام کرتے ہیں لیکن وہ نام اسلام کا لیتے ہیں۔ ہم شریعت کو نافذ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم خلافت کو لا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہوتا، حقیقت کچھ یوں ہوتی ہے کہ وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف یہ کہ چونکہ جس کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے، اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کو سائیڈ پہ کریں، اس کے مفاد میں ہوئے۔ اب بشار سائیڈ پہ ہوا ہے تو اسرائیل کے فائدے میں ہے، حزب اللہ تک مدد نہیں جا سکتی، سیریا کی طرف سے جو خطرہ تھا وہ بھی ٹل گیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اسرائیل ڈائریکٹ ایران تک پہنچا ہے، یہ آپ دیکھیں نا، اس کے بعد اسرائیل ڈائریکٹ ایران، اب اصل دشمن کے ساتھ اس کے بعد برسر پیکار، واحد دشمن جو اس کا رہ گیا وہ ایران۔ اب اس وقت تک آپ دیکھیں نا، اس وقت تک بشار الاسد تک اسرائیل وہیں پہ لڑ رہا تھا، یعنی اسرائیل اپنی ہی زمین میں لڑ رہا تھا، اسرائیل کو راستہ نہیں تھا۔ اچھا وہ اگر حزب اللہ سے لڑ رہا ہے تب بھی اسرائیل کو زیادہ نقصان ہے، کیونکہ سارے نزدیک ہیں، فوراً کی میزائل پہنچتے ہیں۔ وہ اگر حماس سے لڑ رہے ہیں تب بھی اسرائیل کو نقصان زیادہ ہے، کیونکہ نزدیک ہیں، میزائل فوراً پہنچتے ہیں۔
ان کے اسرائیل کے اسیر کیا جاتے ہیں، اسرائیل کو قتل، ان کے جو مقتولین ہیں ان کی تعداد بڑھ جاتی ہیں. کتنے لوگ اسرائیل کے اسیر کے حزب اللہ نے، کتنے لوگ اسرائیل کے اسیر کے حماس نے. اب اسرائیل نے تو ان کے لیے دیکھنا تھا نا کہ کچھ کرنا ہے. جب سے بشار الاسد کا تختہ گر گیا ہے اور یہ جولانی صاحب آئے ہیں، اس کے بعد سے آپ دیکھیں کہ ان دونوں تنظیموں کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تقریباً ایک حد تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسی طرح ہی ہے جس طرح پہلے تھے، نہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے. کمزور کی گئی ہیں حزب اللہ کو بھی اور حماس کو بھی، اور جنگ بھی باقاعدہ درون ایران میں لے کے آئے ہیں کہ ایران کے اوپر ابھی اٹیک کرنا شروع کیا ہے. تو یہ ایک اپنے اس میں کوشش کی ہے کہ ایک لوگوں تک بہترین ہو گیا کہ جو اعتراض یہ کیا جا رہا تھا اس میں تو بہت واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص تھوڑی سی معلومات رکھتا ہو تو وہ اس چیز سے، چونکہ عوام تو نہیں جانتی نا، وہ تو ایک آپ جو خاکہ بنا کے دیں گے عوام اس پہ یقین کر لیتی ہیں. لیکن بڑے بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا. اسی کے ساتھ ہم اپنے تمام ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.